الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءكم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منكم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. معزز حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کی حمد، ثنا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کے بعد یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، ایسی چیزیں جو انسان کی دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے مہلک ہیں، ہلاک کرنے والی ہیں، ان کو نقصان پہنچانے والی بہت ساری چیزوں سے اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے۔ ان چیزیں جن سے اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے، ان میں سے ایک چیز جس کو امام بخاری نے کتاب الجہاد والسیر کے اندر صحابی رسول خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں عن انس رضی اللہ عنہ قال كنت اخدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كلما نزل. خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتا تھا جب بھی آپ اترتے تھے، یعنی سفر میں ہوتے تھے، سواری سے اترتے تو میں خدمت کیا کرتا تھا، وضو کا پانی لا کر دے دینا، سواری کو باندھ دینا، سواری کو چارہ دے دینا۔ انس بن مالک کہتے ہیں فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولُ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنتا تھا: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال.
کہ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں غم سے اور پریشانی سے، عاجزی سے اور سستی سے، اور قرض کے بوجھ سے، اور لوگ مجھ پر تسلط حاصل کر لیں، ان ساری چیزوں سے کیا ہے میں پناہ مانگتا ہوں۔ صحابی رسول کہتے کہ میں اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم سے پناہ مانگتے تھے، حزن سے، ملال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے۔ اور نہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے، بلکہ صحابہ کرام کو یہ سکھلاتے بھی تھے کہ کن چیزوں سے پناہ مانگی جائے۔ اس سلسلے میں ایک روایت آتی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم المسجد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، فاذا هو برجل من الانصار يقال له ابا امامہ، کہ دیکھا کہ ایک صحابی مسجد میں ابو امامہ نام کے انصاری صحابی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے اسے کہا کہ یا ابا امامہ ما لی اراک جالسا فی المسجد غیر وقت الصلاۃ، کہ ابو امامہ کیا بات ہے کہ میں تم کو نماز کے وقت کے علاوہ مسجد میں بیٹھے ہوئے دیکھتا ہوں، اکثر میں دیکھتا ہوں کہ تم نماز کا وقت نہیں ہے لیکن تم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو۔ تو صحابی رسول یہ جو ابو امامہ نام کے انصاری صحابی یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دیون لزمتنی وہموم یا رسول اللہ، کہ غم مجھ کو لاحق ہو گیا ہے اور میرا قرض اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس کے غم سے میں پریشان رہتا ہوں اور مسجد میں بیٹھے رہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں افلا اعلمک کلمات اذا قلته اذهب الله همك وقضى عليك دينك، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے ابو امامہ کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں کہ اگر تم اس کو کہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے غم کو بھی دور کر دے گا، تمہارے قرض کو بھی اللہ رب العالمین اپنی مدد سے اس کو ادا کر دے گا، اس کی ادائیگی کی سبیل پیدا کر دے گا اللہ۔ قلت بلی یا رسول اللہ، صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذا امسیت و اذا اصبحت، جب بھی تم صبح ہو یا شام ہو، صبح کرو یا شام کرو تو یہ کرو اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال، اس سے پناہ چاہ لیا کرو، پناہ مانگ لیا کرو کہ اللہ میں غم سے پناہ چاہتا ہوں، ملال سے پناہ چاہتا ہوں، عاجزی سے پناہ چاہتا ہوں، اور سستی سے پناہ چاہتا ہوں، قرض کے بوجھ سے پناہ چاہتا ہوں، لوگوں کے تسلط حاصل کرنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ صحابی کہتے ہیں فاذهب الله عني وقضى علي ديني، اللہ نے میرے غم کو بھی دور کر دیا اور میرے جو قرض تھے اس کے معاملات کو بھی اللہ رب العالمین نے حل کر دیا۔ دو حدیثیں یہ بتلاتی ہیں کہ غم اور حزن اور ملال یہ مہلک چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی سکھاتے تھے جسے پناہ مانگنا چاہیے۔ کیوں ایسا ہے کہ غم سے کیوں انسان پناہ مانگنا چاہیے انسان کو؟ اس لیے کہ انسان جب غمگین ہوتا ہے تو اس کا دونوں ناحیہ، دونوں پہلو ہے اس کا، دنیاوی اعتبار سے بھی اس کا نقصان ہے اور اخروی اعتبار سے بھی اس کا نقصان ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو سائنٹیفکلی میڈیکل سائنس جو کہتی ہے کہ انسان جب بہت زیادہ غمگین ہوتا ہے، دباؤ میں ہوتا ہے، دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، تو بڑی بڑی بیماریاں اس پر اٹیک کرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اب بڑی بیماریاں دیکھ لیجئے، ڈاکٹرز یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ڈپریشن میں نہ رہیے، دباؤ میں نہ رہیے، آپ کا دل اگر ٹوٹا ہوا ہے، غمگین ہے تو اس میں نہ رہیے۔ اس کا تو ایک پہلو یہ ہوا کہ دنیاوی اعتبار سے اگر انسان غمگین ہے تو وہ اس کا دنیاوی نقصان ہے۔ اخروی اعتبار سے انسان، ایک مومن، ایک مسلمان جب غمگین ہوتا ہے تو اخروی اعتبار سے اس کا فائدہ یہ ہو، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس کو اچک لیتا ہے، شیطان اس کو اچک لیتا ہے، شیطان اس کو سیدھے راستے سے کیا یہ بھٹکا دیتا ہے۔ شیطان کو مومن کا غمگین ہونا بہت خوش کر دیتا ہے، اس کو بہت خوش کر دیتا ہے اس کو۔ آپ دیکھیں گے کہ انسان جب پریشانی میں ہوتا ہے، غمگینی میں ہوتا ہے، اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ بہت سارے جن کے پاس ایمان نہیں ہے یا ایمان کمزور ہے، تقویٰ نہیں ہے، استقامت نہیں ہے، شیطان اس کو اس حالت میں اچک لیتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے غمگین لوگ اپنے غم کو غلط کرنے کے لیے دیگر راستوں پر چلے جاتے ہیں۔ کوئی سگریٹ نوشی کر کے، کوئی شراب نوشی کر کے، کوئی جوا کھیل کر، کوئی اور طریقے سے اپنے غم کو بھلانے کی، غلط کرنے کی کوشش کرتے، جو کہ کیا ہے یہ درست نہیں ہے، یعنی شیطان نے اس کو کیا ہے اچک لیا ہے۔ یہ ہے غمگینی کا نقصان، حزن کا نقصان، ملال کا نقصان، ٹوٹے ہوئے دلوں کا نقصان۔
ایسے انہیں ضرورت پڑتی ہے انسان کو ایک ایسے خلق کی، ایک ایسے وصف کی، ایک ایسے اخلاق کی، ایک ایسے عادت کی جو انسان کے دل کو جوڑے۔ کوئی آدمی غمگین ہو جائے، کسی آدمی کا دل ٹوٹ جائے، وہ منکسر ہو جائے، تو اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ انسان کو دلاسا دیا جائے، تسلی دی جائے، اس کی دل جوئی کی جائے، اس کو اس غم سے نکالا جائے باہر۔ اس کو وہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے، میٹھے بول کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، بس اہم شے یہ ہے، اہم چیز یہ ہے کہ اس کے دل کو جوڑا جائے۔ یعنی دلوں کو جوڑ دینا یہ ایک بہت اچھا وصف، بہت بڑا خلق ہے، اور نہ صرف یہ کہ بڑا وصف ہے بلکہ خود اللہ رب العالمین کی یہ صفت ہے۔ سورہ حشر میں اللہ رب العالمین کے جو اسماء و صفات کا تذکرہ ہوا، وہ اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، اس کے پہلے اللہ نے کہا الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، کہ وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بادشاہ ہے اللہ رب العالمین، سب عیبوں سے پاک ہے، صاف ہے، امن دینے والا ہے، اور مؤمن مہیمن العزیز زبردست ہے، الجبار یہ اللہ کی صفت ہے۔ الجبار، جبار کا تو ایک معنی مفسرین نے یہ بیان کیا کہ اللہ رب العالمین غالب ہے، زور آور ہے، لیکن جبار کا ایک معنی مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ اللہ رب العالمین ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، جبر کر دیتا ہے۔ عربی زبان میں کہتے ہیں جبر کرنا، یعنی کسی ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑ دینا۔ اللہ رب العالمین جبر کر دیتا ہے، یعنی جبر کر دیتا ہے مطلب جوڑ دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بیمار کو شفا دے کر اس کے دل کو جوڑ دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص غریب ہے، پریشان ہے، اللہ اس کو مالدار کر کے اس کے دل کو جوڑ دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص پریشان حال ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر کے اس کے دل کو جوڑ دیتا ہے۔ ہم من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، اس سے بڑا دل کو جوڑنے والا کون ہے؟ ہم من یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ کون شخص ہے جو اللہ رب العالمین کو پکارے، مجبور شخص جب اس کو پکارتا ہے تو اس کے دعا کو سنتا ہے، ویکشف السوء، اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، جبار، دلوں کو جوڑتا ہے، غم اور حزن اور ملال کو اللہ رب العالمین دور کر دیتا ہے، جوڑ کر دل کو۔ اور جو بھی اللہ کی صفت ہے، اللہ رب العالمین اپنی صفت جو ہوتی ہے وہ پسند کرتا ہے۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ رب العالمین خوبصورت خوبصورتی کو کیا ہے یہ پسند کرتا ہے۔ لہذا اگر ہم اس دلاسے کو، تسلی دینے کو، دلوں کے جوڑنے کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں نافذ کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ رب العالمین جو پسند کرتا ہے، جو اس کی صفت ہے، اس کو اپنے اندر نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ الجبار، یہ اللہ رب العالمین کی کیا یہ صفت ہے، اللہ رب العالمین کی یہ بہت بڑی صفت ہے۔ الجبار، دلوں کو جوڑنے والا، اسی صفت کا پرتو ہے کہ اللہ رب العالمین رات کے آخری پہر میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، جیسا کہ اس کی شایع نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے من يدعوني فاستجیب له، ہم میں بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں، ہم میں بہت سارے غمگین ہوتے ہیں، ہم میں سے بہت ساروں کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پکارتا ہے، کہتا ہے کوئی شخص جو دعا کرے میں اس کی دعا کو سنوں، جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے معاف کر دوں، جو مجھ سے سوال کرے ان کو میں اس کو عطا کر دوں۔ یہ اللہ رب العالمین کی صفت جبار کا پرتو ہے کہ اللہ رب العالمین ٹوٹے ہوئے دل کے لوگوں کو پکارتا ہے کہ آئیں اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور دینے والا ہے۔ اسی طرح پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین السجدتین، دونوں سجدوں کے درمیان دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی۔ واجبرنی کا لفظ ہے، واجبرنی کہ اللہ جبر کر دے، ٹوٹے ہوئے دل، جو بھی ہماری پریشانی ہے ٹوٹا ہوا اللہ تعالیٰ اسے کیا جوڑ دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے سجدوں کے درمیان۔ لہذا کسی غمگین کی غمگینی کو دور کرنا، کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دینا کسی بھی ناحیے سے ہو، ایک بہت بڑا وصف ہے، اچھا وصف ہے، اچھا خلق ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو کیا ہے پسند کرتا ہے۔ معزز سامعین، حاضرین، دیکھیں گے ہم اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے اس خلق کو، اس وصف کو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام
جو ان کے سب سے چہیتی مخلوق تھے ان کے لیے کس طریقے سے اپلائی کیا، کس طریقے سے اس کی تطبیق کیا۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم اور آپ کو سب کو معلوم ہے، بچپنا ہے، لیکن ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، کیسا نہیں سلوک کیا، کون سی ایسی برائی کی، ایسا نقصان جو ان کو انہوں نے پہنچانے کی کوشش نہیں کی، اور سب سے بڑا نقصان یہ پہنچایا کہ ان کو ان کے والد سے دور کر دیا۔ لیکن اللہ رب العالمین، دیکھیے مصیبت جتنی بڑی ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اللہ رب العالمین تسلی اور دلاسے کا سامان مہیا کرتا ہے۔ اللہ نے کہا سورہ یوسف میں فرمایا فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون، کہ اے یوسف علیہ السلام جب بھائی جمع ہو گئے ان کو لے کر کنویں میں ڈالنے لگے تو اللہ نے کیا کہا واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا، کہ یوسف علیہ السلام ہم نے ان کی طرف وحی کیا، یوسف علیہ السلام کی طرف، کہ اس معاملے کی خبر تم ضرور ان کو کیا دے دو گے۔ یہ بات کا کہنا، یہ الفاظ کا کہنا کہ تم ان کو اس بات کی خبر دو گے، یعنی یہ تسلی کا سامان ہی تو ہے، یعنی یہ جدائی ہو رہی ہے باپ سے، تمہارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو مصیبت تمہاری آئی ہے، تمہارا دل جو ٹوٹا ہے، یہ اللہ رب العالمین اس کا جبر کر رہا ہے کہ ان قریب تم اس کی خبر ان کو دو گے، اور ہوا ویسے ہی۔ سورہ یوسف کے آخری میں آپ پڑھیں تو یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے کیا، قالوا أئنك لأنت یوسف، بھائیوں نے کہا کہ کیا تم یوسف ہو، قال أنا یوسف وهذا أخي قد من الله علينا، کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا، یعنی مصیبت آئی، دل ٹوٹا، اللہ نے دل جوئی کا، دلاسے کا، تسلی کا سامان کیا ہے مہیا کر دیا یوسف علیہ السلام کے لیے۔ آپ پیغمبروں کا تذکرہ پڑھیں، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیں، موسیٰ کلیم اللہ کا تذکرہ پڑھیں۔ موسیٰ علیہ السلام مطالبہ کر بیٹھے اللہ رب العالمین سے، قال لن ترانی، یعنی وہ کیا مطالبہ کر بیٹھے کہ انظر الیک، کہ اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، رؤیت کرنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، اللہ نے کہا لن ترانی، مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ، اللہ رب العالمین کا جواب کہ لن ترانی، مجھے تم دیکھ نہیں سکتے۔ یعنی اب کیا ہوا، ایک چیز مطالبہ کیا گیا، ان کا مطالبہ رد ہو گیا، ان کا دل ٹوٹ گیا، اللہ رب العالمین نے ان کے دل کو توڑ دیا، ٹوٹنے کو جبر کس طریقے سے کیا، اللہ رب العالمین نے آگے کہا قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، اے موسیٰ غمگین نہ ہو، تمہارے دل کو میں اس طریقے سے جوڑتا ہوں کہ میں تمہیں اپنی رسالت کے لیے اور اپنے کلام کے لیے میں نے تمہارا انتخاب کر لیا۔ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، اولاد کی جدائی سب سے بڑی شاخ گزرتی ہے انسان کے اوپر، فطرت، یعنی انسان اگر اولاد سے اس کو جدا کر دیا جائے بہت شاخ گزرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آپ دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعے میں دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب اعلان تھا کہ سارے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، فرعون کا یہ حکم تھا، ان کے والدہ نے کیا کیا، ان کو سمندر میں اس پانی کے حوالے کر دیا ان کو۔ اب دل تو ٹوٹ گیا ان کی والدہ کا، موسیٰ علیہ السلام کی، کہ یہ پتہ نہیں ہے مجھے واپس مل پائے گا نہیں پائے گا، لیکن اللہ نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ ہم نے وحی کی ان کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف کہ تم ہی اس کو کیا ہے اس کی پرورش کرو گی، اس کو کیا ہے یہ دودھ پلاؤ گی۔ یعنی یہ اگر اولاد تم سے جدا ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے تمہارا دل ٹوٹ رہا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کا جبر بھی کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین تم کو کیا یہ لوٹائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، بہت دنوں تک انہوں نے اپنے قوم کو کیا سمجھایا، نہیں مانی، دل ان کا ٹوٹ گیا۔ اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّكُمْ تَرْجِعُونَ، گھبرانے کی ضرورت نہیں، دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نبوت کو، اس رسالت کو، اس پیغام کو اللہ رب العالمین آنے والی نسلوں میں باقی رہے گا۔ یہ کسر ہے، یعنی ٹوٹنا ہے، تو اللہ تعالیٰ جوڑ دیتا ہے، جبر کر دیتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے دلوں کو اللہ رب العالمین جوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سرزمین مکہ، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، پرورش ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ دیں، ہجرت کا حکم ہو گیا، ظلم بڑھ گیا لوگوں کا، کفار مکہ کا، مشرکین مکہ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تصور کیجئے آپ کو آپ کے گھر سے کوئی اگر نکالا دے دے کہ آپ کو یہاں نظر نہیں آنا ہے، آپ کو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دینا ہے،
آپ کے گاؤں والے یہ کہیں کہ آپ کو یہاں سے نکل جانا ہے، آپ کو دوبارہ یہاں لوٹنا نہیں ہے، آپ پر کتنا شاق گزرے گا۔ اللہ کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل رہے ہیں، مکہ سے نکلنے کے بعد بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں واللہ ما اطیبک من بلدی، کہ تجھ سے بہتر شہر کوئی نہیں ہے، وہ احب، اور تجھ سے بہتر شہر، تجھ سے بہتر زمین کوئی نہیں ہے، لو ان قوما اخرجونی ما سکنت غیرہ، کہ اے شہر مکہ، اے سرزمین مکہ، اگر میری قوم مجھے اس سرزمین سے نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ کہیں اور نہیں رہتا۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں سرزمین مکہ کی طرف پلٹ کر دیکھ کر کہتے ہیں واللہ انک احب ارض الہ الی اللہ، کہ تو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین سرزمین ہے، اور تو اللہ کے نزدیک سب سے بہتر سرزمین ہے۔ لو ان قوما اخرجونی ما خرجت منک، کہ اگر میری قوم مجھ کو اس سرزمین سے نہیں نکالتی تو میں نہیں نکلتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا شہر چھوڑ رہے ہیں، اپنی زمین چھوڑ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جذبات کا اظہار اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمگین نہ ہوئے، یہ اللہ رب العالمین کو دلاسا دیتا ہے، تسلی دیتا ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے حبیب ان الذی فرض علیک القرآن، جس نے آپ پر قرآن کا نزول فرمایا، لرادک الی معاد، آپ کو آپ کی سرزمین کی طرف اللہ ضرور چاہیے لوٹائے گا۔ یہ کیا ہے کہ دل کو تسلی دینا ہے، یعنی انسان اپنی پیدائشی سرزمین کو چھوڑ دے، اس کا دل کتنا زیادہ ٹوٹا ہوا ہوگا، کتنا وہ غمگین ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے میں تسلی دیتا ہے، دل کو جوڑ دیتا ہے کہ اللہ اے حبیب آپ کو اللہ رب العالمین ضرور چاہیے لوٹائے گا، اور اللہ نے لوٹایا، اللہ نے لوٹایا۔ فاتحان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول مکہ میں کیا ہے داخل ہوئے، یہ ہے جبر، یعنی یہ ہے دل کو جوڑ دینا، یہ ہے دلاسا دینا، یہ ہے تسلی دینا۔ اپنے حبیب اپنے چہیتے بندوں کو اللہ رب العالمین دلاسا دیتا ہے، تسلی دیتا ہے، ان کے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ چیزیں کس طریقے سے پیش آئیں۔ وحی کا نزول ہوتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا ہے، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر دہشت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وحی کے نزول کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر کہاں آتے ہیں؟ ہمارا آپ کو پتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اپنے گھر اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا ہے، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میرے ساتھ کوئی انہونی نہ ہو جائے، یعنی ایسی چیز نہ ہو جائے جو مجھے نقصان پہنچائے۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے ان کے دل کو چھوڑتی ہیں، تسلی دیتی ہیں، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتحمل الكلم وتكسب المعلوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق او نوائب الدهر، کہ آپ ایسے ہیں کہ جو صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اماں خدیجہ دلاسا دے رہی ہیں، دل کو جوڑ رہی ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وتقري الضيف، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ جو کما نہیں سکتے ان کو کما کر دیتے ہیں آپ۔ وتحمل الكلب، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور جو پریشان حال ہیں، دکھیارے ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی آپ غم گساری کرتے ہیں، ان کی پریشانیوں میں کام آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہے دلاسے کا پہلو، تسلی کا پہلو۔ آپ تصور کریں، یعنی ایک بیوی کا کیا کردار ہونا چاہیے ایک ازدواجی زندگی کے اندر، جب مصیبتیں آئیں، کوئی پریشانیاں آئیں، مالی مسائل آئیں، بچوں کے تعلق سے کوئی مسائل آئیں، تو جو تربیت یافتہ خواتین ہوتی ہیں، جو خاتون ہوتی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والی ہوتی ہیں، جو اللہ کا تقویٰ جن کے اندر ہوتا ہے، وہ اس طریقے سے اپنے شوہروں کی دلجوئی کرتی ہیں، تسلی دیتی ہیں، دلاسا دیتی ہیں۔ مصیبتوں میں اس طریقے سے کردار ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کا المرأة بأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها فاظفر بذات الدين تربت يداك، کہ عورتوں سے شادی چار چیزوں کی وجہ سے کی جاتی ہے،
اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، وَلِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی، فَضْفُرْ بِذَاتِ الدِّینِ وَلِدِینِهَا، اور دین کی وجہ سے، فَضْفُرْ بِذَاتِ الدِّینِ قریبت کے داخل کہ دین کی وجہ سے بھی شادی کی جاتی ہے۔ آپ دینداری کو ترجیح دو، اسی میں کیا ہے کامیابی۔ اگر دینداری کو ترجیح دیں گے ہم اور آپ بہو لانے کے سلسلے میں یا کسی اور سلسلے میں، اگر انسان سوچ رہا ہے کہ کیا نام شادی کرے، اور اگر اس دینداری کو اگر ترجیح دے گا تو اس قسم کے رزلٹ سامنے آتے ہیں کہ کس طریقے سے دلاسا دینے کا، تربیت کرنے کا، بچوں کی ہو، شوہر کو سمجھنے کا داعیہ اس طریقے سے چاہیے بنوانا چاہتا ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی ایک خاتون ہے، ان کا واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ سن کر تعجب ہوتا ہے کہ اتنی بڑی مصیبتوں میں وہ صحابیات کا کس طریقے سے ایمان تھا کہ وہ اپنے شوہروں کو سمجھا لے جاتی تھی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ کہ ان کے بیٹے کی طبیعت خراب تھی، رات میں طبیعت خراب تھی، شیر خوار بچہ، دودھ پیتا بچہ۔ ان کے شوہر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوئی وہ نکل گئے کام سے، اور اسی دوران ان کی غیر موجودگی میں چھوٹے سے بچے کا انتقال، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان کے بچے کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ پریشان ہوئی، بچے کا تو انتقال ہو گیا، یہ شوہر جب آنے کا وقت ہوا رات میں تو انہوں نے کوئی اس کا رد عمل ظاہر نہیں کیا، بچے کو جس طریقے سے اس کی حالت میں رہنے خود سنوری بنی اور اسی طریقے سے کھانا اچھا تیار کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ وہ چیزیں کی جو میاں بیوی کے آئیے کرتے ہیں، تعلقات کے آئیے بناتے ہیں۔ جب وہ انتہائی طور پر سب صبح ہونے لگی تو انہوں نے کہا، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنے شوہر سے کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیں کوئی سامان ہم نے کسی سے عاریتاً لے لیا ہے، یعنی کہ مانگ لیا ہے اس کا سامان استعمال کرنے کے لیے، اور اگر وہ مطالبہ کرے تو کیا ہم اسے نہیں دیں گے؟ تو ان کے شوہر نے کہا کیوں نہیں، ان کو تو دینا ہی پڑے گا، اس لیے کہ سامان ان کا ہے تو ان کو تو بہرحال ہمیں دینا ہی پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا فاحتسب ابنک، اپنے بیٹے کی موت کی خبر کیا ہے تم سن کر اللہ رب العالمین سے سب کیا ہی مانگ لو، تو احتسب ابنک، تمہارے لڑکے کا انتقال خاموشی کے ساتھ اور کچھ نہیں۔ یعنی اتنی بڑی مصیبت کے باوجود یہ خاتون ایسی تربیت یافتہ تھی کہ اتنی بڑی مصیبت ہونے کے باوجود ان کو کس طریقے سے اپنے شوہر کو سنبھالا، اور کوئی واویلا نہیں، کچھ نہیں، اور اس طریقے سے انہوں نے کیا ہے یہ ان کو خبر دیا۔ پھر وہ لمبا واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کیا کہ تم جو ملاقات کی ہو، جو ملے ہو، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کے اندر حافظ ہوں گے اور قرآن ہوں گے۔ یہ پر لمبا واقعہ ہے، یعنی بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ تربیت یافتہ خاتون ہوتی ہے جو گھر کو سنبھال لیتی ہیں، شوہر کو سنبھال لیتی ہیں، شوہروں کو کیا یہ تسلی دیتی ہیں، اس لیے زیادہ تر تربیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دلاسا دینے کے پہلو کو، تسلی دینے کے پہلو کو اپنے صحابہ کے اندر بھی اپلائی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جابر کو دیکھا، مالی آبا کا منکسرا، اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات ہے، میں تم کو بہت غمگین دیکھتا ہوں، ٹوٹا ہوا دل دیکھتا ہوں، بہت ٹوٹے ہوئے رہتے ہو، کیا بات ہے؟ تو جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کچھ تو ابھی قتل یوم احد، میرے والد کا انتقال ہو گیا جنگ احد میں، اور کیا کیا انہوں نے، ترک مالا و دینا، یعنی کہ انہوں نے ترک دینا، اور انہوں نے بہت سارے قرض چھوڑے، اور اہل و عیال بھی، یعنی ان کے بچے بھی زیادہ ہیں اور قرض بھی بہت زیادہ، اس کی وجہ سے کیا یہ میں پریشان رہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا، اللہ کے نبی نے اس کو کیا کیا، ان کو کیا کہہ کر تسلی دیا، پریشان حال دیکھا، قرض بھی ہے ان کے اوپر، پریشان بھی رہتے ہیں، دل ٹوٹا ہوا ہے ان کا۔ اللہ کے نبی نے کہا افلا ابشرک، کیا میں تمہیں ایسی چیز کی بشارت نہ دے دوں کہ جس کی وجہ سے تم خوش ہو جاؤ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بشارت دی کہ فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا، کہ اللہ رب العالمین نے کسی بھی نبی سے ڈائریکٹ کلام نہیں کیا، بلا حائل اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین نے کسی سے بات نہیں کیا، لیکن تمہارے والد کے ساتھ وَكَلَّمَهُ كِفَاحًا، تمہارے والد کے ساتھ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین نے کیا یہ کلام کیا ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دل ٹوٹا ہوا تھا ان کو تسلی مل گئی، ان کو تسلی مل گئی، ان کا ٹوٹا ہوا دل جوڑنے کا یہ کیا ہو گیا، یہ سامان ہو گیا۔ آج معاشرے میں دیکھا جائے یہ چیزیں مفقود ہوتی جا رہی ہیں، آج بھاگتی دوڑتی زندگی میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے مصیبت کسی کے اوپر آ جائے، کسی کی پریشانی آ جائے، آج اس کو کوئی
کوئی تسلی کے 2 بول بولنے والے کم ملیں گے. نہیں کہہ سکتے کہ بہت کم ہوتا ہے. ہر آدمی اپنے اپنے میں پریشان ہے, بھاگ رہا ہے, دوڑ رہا ہے. اس کو نہیں پتا کہ میرا پڑوسی کا مجھ پر حق ہے, رشتے دار کا حق ہے. اور یہ دلاسا دینا, تسلی دینا, کسی کے دل کو جوڑ دینا ضروری نہیں کہ آپ پیسے سے ہی کریں. 2 میٹھے بول بول کر کریں, اچھا مشورہ دے کر کریں, کسی کے ناصحانہ کلمات سے کر دیں, اس کو مسکرا دیں. یہ بھی کیا ہے, دلوں کو جوڑنے کا ایک سبب ہوتا ہے. گھر میں والدین ہیں, گھر میں بھائی ہیں, بہن ہیں, بیوی ہے, بہت سارے لوگ ہیں, ان کی بھی دل جوئی کریں. والدین بوڑھے ہو گئے, ماں بوڑھی ہو گئی, اچھے کلمات ادا کریں. بہت عظیم. آپ دیکھیں گے اسلام کے جو احکام ہے, یعنی کسی کے گھر انتقال ہو جائے تو اس کے تعزیت کے لیے جانا کتنا اجر اور ثواب ہے. کسی کے جنازے میں جانا, اس کو کیا نام ہے تعزیت کرنا, اس کو تسلی دینا, یہ ساری چیزیں کس لیے, یہ ساری چیزیں اس پر جو اجر اور ثواب جو اللہ رب العالمین نے رکھا ہے, کس لیے رکھا ہے؟ اس لیے رکھا ہے کہ انسان کی جو غمگینی ہے وہ کم ہو, اس کو تسلی ملے, اس کو دلاسا ملے, پھر دوبارہ ویسے ہی کیا ہے یہ اپنی زندگی گزارنے کے کیا ہو جائے, یہ قابل ہو جائے. اسی لیے آج اگر ہم یہ نہیں کرتے, کسی کے ساتھ معاشرے کے اندر اگر یہ نفسا نفسی کا حالت ایسے ہی چلتا رہا تو کیا ہوگا؟ آج ہم کسی کے لیے نہیں کام آ رہے, کسی کو دلاسا تسلی نہیں دے رہے, کسی کے دل کو نہیں جوڑ رہے, یا تو وہ غلط راستے پر چلے جائے گا, یا یہ کہ دوسرا پہلو یہ ہوگا کہ جیسا ہم کریں گے ویسا ہمارے ساتھ بھی ہوگا, ہمارے غم میں, ہماری مصیبت میں, ہمارے حزن میں کوئی نہیں آئے گا. لہذا ضرورت اس بات کی کہ اس پہلو پر کیا یہ توجہ دیا جائے. دلاسے اور تسلی, کسی کے دل کو جوڑنے کا جو خلق ہے, جو وصف ہے, جو اچھی عادت ہے, اس کو کیا ہے یہ تسلی دیا جائے. اس سلسلے میں ایک روایت آتی ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, کہتے ہیں المسلم اخو المسلم, المسلم اخو المسلم, مسلمان کا بھائی ہے, لا یظلمہ ولا یسلمہ, اس پر ظلم نہ کرے, اس کو اکیلا نہ چھوڑے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ, جو شخص مسلمان بننے کی ضرورت میں لگا رہے گا, اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں کیا یہ لگا رہے گا, اللہ اس کی ضرورت کو کیا یہ پورا کرے گا. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں من فرج عن مؤمن قربة من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ. دنیاوی زندگی میں انسان اگر کسی کی پریشانی دور کر دیتا ہے, اس کے کام آ جاتا ہے, اس کو تسلی دے دیتا ہے, نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ, قیامت کے دن اس کی پریشانی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. اور اس کے بعد من ستر مسلما سترہ اللہ, جو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر ستر پوشی کرے گا, کسی کے عیب کو چھپائے گا, اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے اس کے عیب کو کیا چھپائے گا. ضرورت اس بات کی ماحول بنایا جائے, ایک دوسرے کے تعاون کا, ایک دوسرے کے کام آنے کا, ہمدردی کا, دلاسے کا, ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر رہنے کا. اس سلسلے میں آخری حدیث جو حدیث قدسی ہے وہ پیش کر کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا. حدیث قدسی میں صحیح مسلم کے روایت صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا, ان اللہ تعالی یقول, اللہ رب العالمین کہے گا یا ابن آدم, یا ابن آدم استطعمنی استطعمتنی, یا اللہ رب العالمین کہے گا کہ میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا فلم تطعمنی, تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. استطعمتک فلم تطعمنی, تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. بندہ کہے گا کیف اطعمک وانت رب العالمین, کہ اللہ تجھے کیسے کھانا کھلاؤں, تو تو رب العالمین ہے, سارے جہانوں کا پروردگار ہے. تو اللہ رب العالمین کہے گا اما علمت, کیا تجھے نہیں معلوم کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, فلم تطعمہ, تو نے اس کو کیا یہ کھانا نہیں کھلایا, اگر تو اس کو کھانا کھلایا ہوتا, وہاں پہنچا ہوتا تو مجھے پایا ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا ابن آدم, اے ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی, میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا, تو نے مجھے چاہیے پانی نہیں دیا. بندہ تعجب کرے گا کہ اللہ وانت رب العالمین, اللہ تو رب العالمین ہے, تو تجھے میں کیسے پانی پلاؤں. اللہ کہے گا اما علمت, کہ تو نہیں جانتا کہ فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا, تو نے اسے نہیں پلایا, اگر تو وہاں مجھے پلاتا تو مجھے وہاں پر پاتا. اسی طریقے سے اس کی ابتدائی حصے میں یہ بھی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ کہے گا یا ابن آدم, کہ ابن آدم میں بیمار تھا, تو نے میری عیادت نہیں کیا. وہ کہے گا وانت رب العالمین, تو رب العالمین ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. کہا کہ فلاں بندہ میرا بیمار تھا, تو نے عیادت کیا کہ نہیں کیا, اگر تو جاتا لوجدت, تو وہاں پر تو کیا ہے بات. یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ کسی ضرورت مند کو کھانا کھلا دینا, کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا, کسی کو پانی پلا دینا, کسی کی عیادت کر لینا, اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے انسان کا دل جوڑتا ہے, دلاسے اور تسلی کا ماحول بنتا ہے.
یہ اللہ کی جو صفت ہے اس کو ہم اپنے اندر لا کر ایک اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. معاشرے کے لیے سود مند ہوتے ہیں. اس سے تعاون کی، امداد باہمی کی، اخوت کی، محبت کی فضا بنتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دلاسے اور تسلی کے پہلو کو اپنے زندگی میں نافذ کیا جائے. والدین کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، مصیبت زدہ کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اس ماحول کو کیا یہ بنایا جائے. اگر کسی کے پر کوئی مسائل آتے ہیں تو اس کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، پیسے کے ذریعے اس کی مدد اگر استطاعت ہے تو کی جائے، مسکرا کر، اچھے کلمات کے ذریعے، اچھے مشورے کے ذریعے. یہ ساری چیزیں ہمارے اندر کیا ہے آنا چاہیے. یہ معاشرے کا ایک اہم پہلو جو فراموش کر دیا گیا ہے، اس کی طرف ہمیں کیا توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اچھے اخلاق سے متصف کر دے اور ہمارے جب تک خاتمہ ہو، ہمارے جب تک زندہ ہے ایمان و اسلام پر زندہ رہے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.